ٹرین 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 ڈول بیل بجی۔ اٹھ کر ملازمہ نے دروازہ کھولا اور رمشا اندر کمرے میں داخل ہوئی۔ کیا بات ہے شرمین، ہمیں کیوں یاد کیا؟ رمشا نے کہا جو بیٹھی نیوز پیپر پڑھ رہی تھی۔ اچانک سے چونک پڑتی ہے، اس وقت تو ہم تمہیں کو یاد کر رہے تھے۔ خیریت تو ہے؟ ہاں، وہ بار بار اسی اشتہار کو پڑھ رہی تھی جس میں لکھا تھا ہمیں اپنی بہن کی شادی کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، بدلے میں ہم کسی بھی لڑکی سے رشتہ کرنے کے لیے تیار ہیں، جبکہ میں ایک پڑھا لکھا خوبصورت قد 6 فٹ لمبا نوجوان ہوں۔ وہ اس اشتہار کو ایک بار، 2 بار، 3 بار، کئی مرتبہ اس نے اس اشتہار کو پڑھا۔ کیا بات ہے شرمین، اور کتنی گہرائی سے تم اس اشتہار کو پڑھو گی؟ رمشا، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیسے کوئی شخص اس طرح سے مذاق کر سکتا ہے۔ یا تو وہ واقعی ایک نیک دل شخص ہے، یا پھر اتنا شاطر دماغ ہے کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا۔ اس شخص کے دماغ میں آخر چل کیا رہا ہے؟ کوئی سرفراہ ہوگا، کیا کرنا؟ مگر شرمین کے دماغ میں یہ بات نکل نہیں رہی تھی۔ وہ بہت باریکی سے اس بارے میں سوچ رہی تھی، پھر اچانک سے جیسے اسے یاد آ گیا ہو، وہ چونک پڑتی ہے۔ رمشا، میرے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا ہے۔ وہ کیا؟ کیوں نہ ہم لوگ اس شخص کا ٹیسٹ لیں؟ وہ کیسے؟ تبھی اس نے اپنے ملازمہ کو بلایا اور اسے 2 کپ چائے کا آرڈر دے کر وہ اسے اپنا پلان سمجھانے لگتی ہے۔ پورا پلان سننے کے بعد رمشا نے کہا شرمین، یہ پلان بہت نازک ہے، اگر کچھ اونچ نیچ ہو گئی تو پھپھو بہت ناراض ہوں گی۔ پھپھو اور شرمین کے پاپا 2 بھائی بہن تھے۔ رزاق صاحب کی شادی ہو گئی تھی۔ شرمین کی پیدائش کے بعد اس کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا، بیوی کی جدائی برداشت نہ کر سکے اور 2 سال بعد ان کے پاپا کا بھی انتقال ہو گیا۔ یوں شرمین کی پیدائش پھپھو کے ہاتھ ہوئی۔ گاؤں میں ان کے بے حساب زمین جائیداد تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے کچھ مہینوں میں گاؤں کا جانا بند کر دیا تھا جانا ہوتا اور کبھی کبھی کچھ دنوں کے لیے رکنا بھی پڑ جاتا تھا۔ شرمین بیٹا، ہم سوچ رہے تھے کہ گاؤں کی کچھ زمین بیچ دیں، دیکھ بھال کا بہت زیادہ کام ہو جاتا ہے، اس بار ہمیں ٹائم زیادہ لگ جائے گا۔ رمشا کو تم اپنے پاس ہی روک لینا، اپنا خیال رکھنا، پھپھو ہمیں سمجھا رہی تھی۔ جانے کے 2 دنوں پہلے سے وہ اسے سمجھانا شروع کر دیا کرتی۔ وہ اپنی اکلوتی بھتیجی کو بہت چاہتی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے شادی نہیں کی تھی۔ شرمین اپنے کسی کام میں لگی ہوئی تھی کہ تبھی رمشا آ جاتی ہے۔ پھپھو اپنے کسی جاننے والے کے پاس بیٹھی ہوئی باتیں کر رہی ہوتی ہیں کہ میں ادھر ادھر دیکھتی شرمین کے پاس پہنچتی ہوں، جو گارڈن میں کچھ کر رہی ہوتی ہے۔ وہ مجھے لے کر اپنے روم میں آ جاتی ہے۔ رمشا، کل پھپھو گاؤں جا رہی ہیں، انہوں نے تمہیں یہاں رکنے کے لیے کہا ہے۔ کیا مجھے یہاں رکنے کا ہے؟ ہاں بھائی، کیا تمہیں کوئی پریشانی ہے یہاں رکنے سے؟ نہیں، پریشانی تو نہیں ہے، پر امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ گھر پر اپی اور بھابھی بھی تو ہیں انہیں دیکھنے کے لیے۔ ہاں وہ تو ہے، ٹھیک ہے بھائی، رک جائیں گے۔ پھپھو کی پیکنگ کرنے کے لیے دونوں روم کی طرف جانے لگتی ہیں۔ وہیں شرمین اپنی ملازمہ سے چائے اور اسنیکس کا کہتے ہوئے روم کی طرف چلی جاتی ہیں۔ پھپھو کی ہر چیز بہت طریقے اور سلیقے سے رکھی ہوتی ہے۔ وہیں ان کی پرانی ایلبم ہوتی ہے جس پر ان کی اور شرمین کی بہت سی فوٹو لگی رہتی ہیں۔ کچھ دیر تو وہ لوگ اسی فوٹو میں لگی ہوتی ہیں۔ پرانی اور بچپن کی فوٹو دیکھ کر ان کو بہت ہنسی آتی ہے۔ تبھی پھپھو بھی آ جاتی ہیں اور وہ بھی اس کی ہنسی میں شامل ہو جاتی ہیں۔ ذرا دیر کے لیے ہی صحیح وہ اپنی ماضی میں کھو جاتی ہیں، جہاں ماں باپ، بھائی بہن اور بھاوج سبھی کو دیکھ کر ان کو آنسو آ جاتے ہیں۔ انہیں شرمین کا خیال آتا ہے اور وہ اپنے آنسوؤں کو بڑی صفائی سے پونچھ لیتی ہیں اور پھر اپنے کاموں میں لگ جاتی ہیں۔ رمشا سے انہوں نے کل سے رکنے کا کہہ دیا تھا۔ ٹھیک ہے پھپھو، ہم امی کو بتا دیں گے۔ آج جب میں شرمین کے گھر آئی تو پھپھو جا چکی تھی۔ شرمین نے ان کا سامان ایک کمرے میں رکھوا دیا تھا اور دونوں ہال میں بیٹھی ہوئی آگے کے پلان کو انجام دینے میں لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے اشتہار کا نمبر ڈائل کیا۔ ادھر سے کوئی مردانہ آواز تھی۔ مجھے دلاور خان سے بات کرنی ہے۔ آپ کون بول رہی ہیں؟ میں دوسری طرف سے آواز آئی۔ میں شرمین بول رہی ہوں، رشتے کے بارے میں بات کرنی ہے۔ میں دلاور بول رہا ہوں۔ اچھا، میں آپ کو ایڈریس دے رہی ہوں، اس ایڈریس پہ
آپ ہم سے کل آ کر ملیں، باقی باتیں کل ہوں گی، اتنا کہہ وہ فون کاٹ دیتی ہے۔ دوسرے ہی دن ملازمہ نے آ کر بتایا، بی بی جی باہر کوئی شخص آئے ہیں جو اپنے ساتھ سوٹ کیس بھی ساتھ لائے ہیں، آپ کو پوچھ رہے ہیں اور اپنا نام دلاور خان بتا رہے ہیں۔ تبھی رمشا نے کہا، دکھنے میں کیسے ہیں؟ بی بی جی دکھنے میں تو بہت ہی خوبصورت ہیں۔ اچھا، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتی ہیں۔ اب آگے کیا کرنا ہوگا؟ اسے بھی مہمانوں کے کمرے میں بٹھاؤ اور کنارے والے کمرے کی صفائی کرواؤ، ابھی یہیں رکیں گے۔ تبھی ملازمہ آئے ہوئے مہمان کو کمرے میں بٹھا کر اندر چائے ناشتہ کے لیے آتی ہے۔ ادھر رمشا چائے ناشتہ کی ٹرالی لیے دلاور کے سامنے پہنچتی ہیں۔ آپ تھکے ہوئے ہوں گے، کچھ کھا لیں۔ کیا آپ ہی شرمین ہیں؟ نہیں، میں ان کی سیکریٹری بول رہی ہوں، ابھی اپنے کمرے میں آرام کر رہی ہیں، کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے ان کی۔ اچھا، آپ چائے ناشتہ کر آرام کریں، سفر میں تھک گئے ہوں گے، پھر ان سے باتیں کریے گا، ٹھیک ہے؟ کیا ہوا رمشا؟ کیا کہہ رہے تھے؟ دکھنے میں کیسے ہیں؟ بس سارے سوال کیا ایک ہی ساتھ کر لو گے؟ آرام آرام سے بولو۔ دکھنے میں تو 6 فٹے لمبا قد، رنگ گورا، دلکش شخصیت کے مالک ہیں، تمہیں پوچھ رہے تھے۔ ان لوگوں کو برابر مزہ آ رہا ہوتا ہے، دونوں ہنس رہی ہوتی ہیں۔ مہمان کے کمرے میں بیٹھے وہ ہر چیز کو بڑی غور سے دیکھ رہے تھے، وہ لوگ ہنس رہی تھی۔ شام 4 بجے ملازمہ آ کر بتاتی ہے کہ بی بی جی وہ اٹھ گئے ہیں اور آپ کو پوچھ رہے ہیں۔ اچھا، کھانا لگا دو اور کہو کہ میرا انتظار نہ کریں۔ صاحب آپ کھانا کھائیں، بی بی جی کھانے کے بعد ملیں گی۔ کھانا کھانے کے بعد دلاور ابھی آرام کے لیے لیٹے ہی تھے کہ شرمین ایک ویل چیئر میں آتی ہے، جسے رمشا پکڑ کر لا رہی ہوتی ہے۔ وہ ان لوگوں کو دیکھ کر فوراً ہی اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اور شرمین کا چہرہ دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے۔ کیا آپ ہی دلاور ہیں؟ جی میں ہی دلاور ہوں۔ کیا آپ ہی نے اشتہار دیا تھا؟ وہ بہت ہی آہستہ آہستہ بولتی ہے، جی میں نے ہی اشتہار دیا تھا۔ اچھا، میں ہی شرمین ہوں، میں نے آپ کا اشتہار پڑھا تھا۔ آپ نے سائنس میں ماسٹر کیا ہے؟ بہن کی شادی کے لیے آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، اس کے لیے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ جی، وہ بہت ٹھہر کر بول رہی تھی۔ اس نے میک اپ کچھ اس طرح کا کیا ہوا تھا کہ رنگ اس کے چہرے کا بہت ڈارک تھا، جس میں داغ دھبے بھی تھے۔ وہ بہت عجیب سی لگ رہی تھی، اس پر آنکھوں کا بھٹرا پن بس نیم چڑھا کریلا معلوم ہو رہا تھا۔ پیروں کی پرابلم کی وجہ سے وہ ویل چیئر میں چلتی تھی اور وہ دیکھ کر اسے پریشان ہو گیا تھا، پر مرتا کیا نہ کرتا والا حال تھا۔ وہ بہت آرام سے باتیں کر رہی تھی، جیسے آپ کی کچھ مجبوری ہے ویسے ہی میری بھی کچھ مجبوری ہے، بس تھوڑا ڈارک رنگ کی وجہ سے میرا رشتہ نہیں ہو پا رہا۔ اصل میں ہم اچھے رشتے کی تلاش میں ہیں، ویسے تو کئی ایک رشتے ہیں، حالانکہ پیسوں کی کمی نہیں ہے، پیسے زمین جائیداد تو اتنے ہیں کہ ساتھ پشت بھی کھائیں تو کم ہے۔ اچھا چلتے ہیں، باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ بولتے بولتے میری تو سانس پھولنے لگتی ہے، کیا کریں، کچھ دقت ہے نا؟ آپ نے کھانا کھایا؟ یہاں آپ کو کوئی دقت ہو تو بتا دیجیے گا۔ ملازمہ نے آپ کا کھانا کیا نہیں؟ السلام علیکم۔